خداوند یسوع مسیح کے معتبر پاک اور ازلی عظیم نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے ایک خوبصورت بیان، ایک خوبصورت حقیقی سٹوری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم پرانے عہد ناموں میں پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں دو کتب مقدسہ دو عورتوں کے نام سے ملتی ہیں۔ نمبر ایک جو کتاب ہے وہ ہے آسٹر، اور نمبر دو پہ روت کی ہے۔ آسٹر کی زندگی کو دیکھیں، جس کا عبرانی میں جس کو آسٹر یا ایسٹر کہتے ہیں، اور اسے حدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ لڑکی، اس کی زندگی کا کریکٹر جو ہے، میں ایسٹر کی زندگی کو دور ہاجرہ کی وجہ سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو ایسٹر کا کریکٹر ہے، اس کی جرات مندی، فرما برداری، تابعداری ہے۔ نمبر دو پہ اس کے چاچا زاد بھائی جس کا نام مردگی ہے، جس نے اس کو پالا، تعلیم دی، ایجوکیٹ کیا، سکھایا کہ وہ کس طرح سے زندگی گزرانے۔ ایسٹر کی کتاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک تاریخی کتاب ہے۔ اب بابل سے اسیر ہو کر یہ فارسیوں کی غلامی میں یہودی لوگ آگے ہیں۔ ایسٹر بھی یہاں ہے، سوسن یہاں کا دارالخلافہ ہے۔ ایسٹر اور مردگی یہاں رہتے ہیں۔ جب اس کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، اس عظیم واقعہ کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسٹر جو ہے، اس کو پالنے والا اس کا چاچا زاد بھائی مردگی ہے۔ اس کتاب میں 5 لوگوں کے کریکٹر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے ان کے کریکٹر کے متعلق۔ نمبر 1 پہ اخویرس بادشاہ ہے۔ نمبر 2 پہ حمان ہے جو اس کا وزیر اعظم ہے۔ اور جو تیسرا کریکٹر ہے وہ ملکہ وشتی کا ہے، جس کی جگہ پر ایسٹر کو متعین کیا گیا، یا جس کی جگہ ملکہ ایسٹر کو دی گئی۔ نمبر 4 پہ ملکہ ایسٹر ہے جو مردگی کی بھتیجی ہے، چچا زاد اس کی یا بہن ہے جس کو اس نے پالا ہے۔ اور پھر مردگی کا کریکٹر ہے۔ اور جب ہم اس کتاب کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ 5 کریکٹر اس کتاب کے اندر ملتے ہیں۔ اور اس کتاب میں جب دیکھتے ہیں تو یہ یہودی لوگ سوسن کی سرزمین میں رہتے ہیں، لیکن مردگی ایسا شخص ہے جو خدا کی ذات معتبر کے علاوہ کسی سے آگے جھکتا نہیں، عبادت نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا۔ اس کے اندر خدا کے کلام کی غیرت ہے، تعلیم ہے۔ اس کا وزیر اعظم جو بادشاہ کا ہے، جس کا نام حمان ہے، یہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، شیطانی چالیں ان کی زندگی کے متعلق ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ جب اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہ مردگی کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ اپنے اس بادشاہی رتھ پر بیٹھ کر سوسن میں آتا یا دربار میں جاتا تو سب لوگ جو بادشاہ کے دربار کے سامنے کھڑے رہتے تھے اسے جھک کر سجدہ کرتے، لیکن مردگی اسے سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے اور تعظیم پرستش کے لائق جو ذات ہے وہ صرف خداوند کی ذات ہے۔ وہ اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اس سبب سے حمان اس سے نفرت کرتا ہے کہ یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، میری تعظیم نہیں کرتا، میرے آگے نہیں جھکتا۔ اس لیے وہ یہودیوں کے خلاف ایک پلان بناتا ہے، ایک پروگرام بناتا ہے کہ یہودیوں کو سوسن کے ایریا سے، دارالخلافہ سے مار دیا جائے اور ملک سے ختم کر دیا جائے۔ یہ بادشاہ کو ایک ان کے خلاف جھوٹی سازش سناتا ہے
کہتا ہے کہ بادشاہ تیرے ملک میں ایک ایسی نرالی اور انوکھی قوم بسی ہوئی ہے جو تیرے احکامات کی تعمیل نہیں کرتی، مانتی نہیں، تو کیوں نہ اس قوم کو اس ملک سے ختم کر دیا جائے۔ اور وہ اس کی بات کو مانتا ہے، ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور اپنے ہاتھ کی انگوٹھی سے اس کو مہر کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے کہ یہودی لوگوں کو مار دیا جائے۔ اور وجہ پیچھے اس کی ذاتی انا تھی، نہ کہ کوئی اور وجہ۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں تو مردگی جو ہے، جب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، ٹاٹ اوڑھتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے اپنی قوم کے بچانے کے لیے، کیونکہ اس کا درد اپنی قوم کے ساتھ ہے، وہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی قوم پر جان بار دینے کو بھی تیار ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ مخالفت ان کی چل رہی ہے، لیکن اس سے پیشتر کہ یہ واقعہ ہو، خدا اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اس بادشاہ نے، جو اخویرس بادشاہ ہے، اس کی ایک ملکہ بشتی تھی جو انتہائی خوبصورت عورت تھی، اور بادشاہ نے ایک ضیافت کی اور اس ملکہ کو بلایا تاکہ لوگوں کو دکھائے اپنی خوبصورت ملکہ کے متعلق، اور وہ ملکہ نہ آئی، یعنی اس نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، آنے سے انکار کر دیا۔ اس سے بادشاہ ناخوش ہوا۔ اور سنیے گا، ذرا غور کیجئے، میں کہانی کو آگے لے جا کر پھر پیچھے لے جا کر بتا رہا ہوں، اس کی سٹوری پیچھے کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ وشتی جو ہے، جب اس نے انکار کیا تو بادشاہ کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس کے جو مشیر تھے، جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ تھے، احکامات ہیں، ان احکامات جاری کرنے والے لوگوں نے اسے صلاح دی کہ ملکہ وشتی کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ملک بھر سے خوبصورت لڑکیاں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائیں۔ اور مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملکہ ایسٹر بھی پہنچائی گئی، اور وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ اب ملکہ ایسٹر بھی بادشاہ کے حضور میں ہے، بادشاہ کے گھر میں ہے، بادشاہی محل میں ہے، ملکہ کے عہدے پر ہے، لیکن اس لیے کہ ملکہ ایسٹر بادشاہی محل میں ہے، مردگی وہاں اپنی بیٹی کے چوگرد، اپنی بہن کے چوگرد چکر رکھتا ہے، اس کی خبر گیری کے لیے وہاں رہتا ہے۔ حمان کو یہ بات ناگوار لگتی ہے اس کی زندگی کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، اگر اس کتاب پر غور یا دھیان کریں، اس کو پورے طور پر بیان کریں تو ایک لمبا عرصہ وقت چاہیے، کافی وقت میں بیان کیا جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، جب مردگی کی مخالفت کی جاتی ہے اس سبب سے کہ وہ اسے سجدہ نہیں کرتا، اس کے آگے جھکتا نہیں، اس کی تعظیم نہیں کرتا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، خدا کی ذات کس طرح اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور وہ حمان جو ہے، ان کی مخالفت میں جیسے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو قتل و غارت، تباہ و برباد کرنے کے لیے احکامات لے چکا ہے، لوگ مارنے کو جا چکے ہیں، یہودیوں کو جہاں کہیں وہ ملک کے طول و عرض میں بسے ہوئے ہیں۔ مردگی خدا کے حضور جھک گیا ہے، ٹاٹ اوڑھ کر چل پھر رہا ہے، اور اس بات کے متعلق ملکہ ایسٹر کو بتایا گیا۔ اس نے اپنے خواجہ سرا کو جو نگہبان تھا اس کو بھیجا کہ مردگی اپنے کپڑوں کو تبدیل کرے، چینج کرے، لیکن اس نے انکار کیا، اس نے کپڑوں کو تبدیل نہیں کیا، اور اس نے اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی قوم کے لیے بادشاہ کے حضور حاضر ہو جائے، لیکن بادشاہ کے حضور کوئی شخص بغیر اس کی اجازت کے نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ملکہ ایسٹر کو اس کے بھائی نے یہ بات کہی کہ دیکھ، تو نہیں جانتی، شاید خدا نے تجھے اپنی قوم کی بہتری اور بحالی کے لیے وہاں پہنچایا ہے۔ اور وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے، مانتی ہے، وہ اسے اپنا باپ ایکسپٹ کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اور میری سہیلیاں
بھی روزہ رکھیں گی اور تم بھی پوری قوم میں جا کر منادی کرو اور روزہ رکھو. اور یہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں. خدا کی ذات، اگرچہ پوری کتاب میں خدا کا ذکر نہیں آتا، لیکن ہر جگہ پر، ہر قدم میں خدا اپنے لوگوں کی محافظت کرتا، بچاتا ہوا، سنبھالتا ہوا اور ان کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب وہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ملکہ ایسٹر 3 دن کے روزے میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جاتی ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو کبھی اپنے حکم کے بغیر آنے والے لوگوں کو جو ہے کبھی نہیں بخشتا. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہ کہانی خدا کے کلام مقدس میں جو حقیقت لکھی گئی ہے ہمیں بیان کرتی ہے کہ بادشاہ نے اپنا سونے کا آسا جو تھا وہ اس کی طرف بڑھایا. اور مختصر میں بتانا چاہتا ہوں، ملکہ ایسٹر نے جو کہا اس کی مانی گئی. اور اس نے بتایا کہ میری قوم کی ناحق جو ہے ایسے قتل و غارت کرنے کے لیے تدبیریں کی گئی ہیں، بلکہ حکم صادر کر دیے گئے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ہوا کیا کہ جب وہ اسے بتاتی ہے تو بادشاہ رات بھر سو نہیں سکتا. اور مردگی نے ایک قصد کیا تھا، ایک جرت مندانہ کردار کیا تھا. وہ یہ تھا کہ بادشاہ کی قتل کی جو سازش کی گئی تھی بادشاہ کو مارنے کے لیے، مردگی نے اس سازش کو جو تھا عیاں کر دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا تاکہ بادشاہ کی جان بچائی جائے. اور یہ مردگی کی نیک نامی، اس کا کریکٹر، اس کی جرت بادشاہوں کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی. اور اس رات، جس رات یہ پلان بنایا گیا، بادشاہ سو نہ سکا اور وہ خدا کے حضور میں ٹھہرے ہوئے تھے روزے اور دعا کے سبب سے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے دشمن اس کے کتاب میں اس کا جو مین جو ٹاپک ہے وہی یہ ہے، عید پوریم ہے. یعنی کہ اس کا بھی ایک چھوٹا سا پورا ایک بیک گراؤنڈ اور ایک واقعہ ہے. یہ سے عید پوریم کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو ان کا دشمن تھا حمان، اس نے قرآ ڈال کر ان کی ہلاکت، ان کی تباہی، ان کی قتل و غارت کے دن کو متعین کیا تھا. لیکن وہی دن جو تھا اسے مارنے کے لیے، یہودیوں کو مارنے کے لیے جو اس نے بنایا، متعین کیا، مقرر کیا تھا، اسی دن یہ خود مارا گیا. اور اسی دن میں یہودیوں نے ادار مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو جشن منایا، ضیافت کی خدا کے حضور میں. ہم یہ دیکھتے ہیں جو سولی مردگی کے لیے بنائی گئی اس پہ یہ حمان خود چڑھ گیا، اور بلکہ اس کے جو بیٹے تھے ان کو بھی سولی پر چاڑ دیا گیا. میں مختصر اس بات کو بتانا چاہوں گا، اس ساری کتاب میں جو کریکٹر ہے، ایک تو خدا کے حضور میں جانے کا ہے. جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو خدا ہماری انٹرنل لائف کو، ہمارے حالات پر اپنا حق اختیار جو ہے وہ دکھاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. یہ 3 دن کا روزہ جو تھا یہ پوری قوم کو بچانے کا سبب ٹھہرا. اور اس میں قیادت جو ہے وہ ایسٹر نے کی ہے اور رہنمائی جو ہے مردگی نے کی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ایسٹر یہ قربانی نہ دیتی، یہ رسک نہ لیتی، بادشاہ کے حضور میں نہ جاتی، تو وہ اپنی قوم کو بچانے کا سبب نہ ٹھہرتی. اب جانتے ہیں کہ نہمیہ عزرا کی خدمت سے پہلے، یہ 30 سال پہلے، مقدسہ ایسٹر، میں اسے مقدسوں کی سرزمین، مقدسوں کی جو ہے رہنما سمجھتا ہوں. یہ ایک مقدس عورت ہے جو قوم کی رہنمائی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ ایسٹر جو ہے وہاں جاتی ہے، اور ان میں سے نہمیہ عزرا جیسے بھی لوگ بچے جنہوں نے کہانت کے کام انجام دیے، جنہوں نے ہیکل کو دوبارہ سے، یروشلم کو، دیواروں کو تعمیر کیا. یہ وہ لوگ تھے، یہ ان کو بچانے کا بھی سبب ٹھہری. میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش واقعی خدا کے کلام کے مطابق کریں تو وہ بادشاہوں کے گھروں میں جا کر ملکہ ہونے کے ناطے بھی وہ آپ کی تابع دار رہیں گی. اور مردگی
جو خدا کے کلام پر عمل کرنے والا شخص ہے، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص ہے، اس نے اپنی بہن کی اس طرح سے پرورش کی، اسے بیٹی جان کر بیٹیوں کی طرح اس کو پالا، اور وہ باپ بن کر خدا کے قوانین اس کو سکھاتا رہا، اور وہ بیٹی بن کر باپ کی تابعداری اور خدا کے کلام کی تابعداری کرتی رہی، اور ان دونوں بہن بھائی کی جرت مندانہ اس خدمت سے اور اس پاور سے، خدا کی تابعداری سے، انہوں نے اپنی پوری قوم کو بچا لیا۔ اور جس دن قوم کو مار دینے کا جو دن یا تاریخ مقرر کی گئی تھی، اسی دن انہوں نے پورے ملک پر لوگوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خدا نے یہ ممکن کر دیا، 3 دن کے روزے کے عوض میں، دعا کے عوض میں، خدا کے حضور ٹھہرنے کے عوض میں، انہوں نے 75,000 اپنے دشمنوں کو مارا بھی، اور مردگی جو تھا اس کو حمان کی جگہ، جو وزیر اعظم جہاں حمان تھا وہاں مردگی پہنچ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ خدا کے حضور ڈٹے رہنا اور نیکی کرنا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیکی آپ کے ہمیشہ آگے آگے چلتی ہے اور بدی آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ نیکی آپ کو بچاتی ہے، بدی آپ کو رلاتی ہے۔ یہ وہ نیک اور صالح عمل تھا جو ایسٹر نے اور مردگی نے کیا، اور خداوند نے ایسٹر کو، مردگی کو اور ان کی قوم کو بچایا بھی، محفوظ بھی رکھا، عزت بھی بخشی، سرفراز بھی کیا۔ تھے وہ بھی غیر قوموں میں، تھے وہ بھی دشمنوں کے ملک میں۔ میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، خدا کے کلام کے ساتھ وفادار رہیں، اپنی ذات کے ساتھ وفادار رہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہیں، آپ کا اور میرا خدا آپ کو حالات و واقعات سے بالاتر رکھ کے سنبھالے گا، بچائے گا۔ آپ کی بیٹیوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ آپ کے بچوں پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں اس پہ لکھا کہ خدا ان سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے جو ان کو بچاتا ہے، جو ایسٹر کو سرفراز کر سکتے ہیں، جو مردگی کی جان کو بچا سکتا ہے، جو موت کو زندگی میں اس قوم کی میں بدل سکتا ہے۔ دعا، کلام اور روزے خدا کے حضور جانے سے وہ آپ کو اور مجھے بھی بچا سکتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ خداوند ہمارا محافظ ہے، خداوند ہمارا بچانے والا ہے، خداوند ہمارا نگہبان ہے، خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے، خداوند ہماری سلویشن اور نجات ہے، خداوند ہماری نجات کا پشتہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ بچاتا ہے، بچاتا رہے گا اور بچاتا رہا ہے، اور اب بھی اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو ایسٹر کی زندگی، مردگی کی زندگی اور خدا کے اس کردار کا جو ان کی زندگی میں خدا نے دکھایا، اس محبت، اس جرت جو کلام کے وسیلہ سے، فرما برداری کے وسیلہ سے، روزے کی برکت، یعنی کہ جب روزے کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم خدا کے قریب جاتے ہیں، انہوں نے دعا اور روزے سے خدا مجھ سے مدد مانگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ بھی مانگیں گے آپ بھی فتح پائیں گے، جیت جائیں گے، دشمن ہار جائیں گے۔ آپ کی موت ان کی موت بن جائے گی، ان کی زندگی آپ کی زندگی بن جائے گی۔ خداوند آپ کو سنبھالے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند ہمیشہ جتنے لوگ کلام مقدس کو سن رہے ہیں، سنیں گے، سب کو برکت دے اور جرت، ہمت، طاقت عطا کرے، تاکہ وہ حالات و واقعات سے بالاتر ہو کر اپنے رب پر یقین کر کے اور اپنی زندگی کا معاوضہ لیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔